شب قدر میں کس طرح نماز پڑھی جاتی ہے، بہت توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ سنیں. میں آپ کو ساری باتیں بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے ایک حدیث کریمہ مجھے یاد آتی ہے. آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بندہ شب قدر میں جاگ کر کے عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کو جنت عطا فرماتا ہے. اور یہ جو شب ہے وہ شب 70,000 دنوں سے بھی زیادہ افضل ہے. اور ایک دوسری حدیث کریمہ ملتی ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ شب قدر 1000 راتوں سے افضل ہے. کیوں بتا؟ اس لیے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اللہ پاک نے اس مبارک مہینے میں قرآن پاک کو اتارا. اب اس مہینے میں کس رات میں اتارا؟ تو حضور نے فرمایا شب قدر آخری عشرے میں طاق راتوں میں تلاش کرو. کون کون سی ہیں طاق راتیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29. سب سے زیادہ قول جو ہیں وہ 27 کے لیے کہ 27 شب قدر ہے. 27 میں شب، یہ بہت عظیم رات ہے. اس رات میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو، رمضان کے مہینے کی طاق راتوں میں اللہ پاک نے قرآن پاک کو اتارا، جس کو آج ہم پڑھتے ہیں. جس قرآن کا سننا عبادت ہے، جس کا چھونا عبادت ہے، جس کا دیکھنا عبادت ہے. جس رخ سے دیکھو اس رخ سے عبادت ہے. اگر یہ دیکھو شفا تو 3000 بیماریاں ہیں، لیکن 2000 بیماریوں کا علاج قرآن میں ہے، اور 1000 بیماریوں کا علاج ڈاکٹر کے پاس ہے، لیکن وہ بھی قرآن میں موجود ہے. سب کچھ ہے قرآن کے اندر. تو شب قدر میں انشاءاللہ جاگیں گے. لیکن اب کیا پڑھنا ہے بہت جلدی میں آپ کو بتا رہا ہوں، توجہ کے ساتھ سنیں. دیکھیے سب سے پہلے آپ کو دیکھیے جو نفل نماز ہوتی ہے نا، وہ ایک سلام سے 4 رکعت پڑھنا نہیں چاہیے. پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کا پھر طریقہ الگ ہے. بہتر یہ ہے کہ 2 کر کے پڑھی جائیں. کیا طریقہ ہے؟ سب سے پہلے نیت کریں گے، نیت کی میں نے 2 رکعت نماز نفل واسطے اللہ تعالیٰ کے. منہ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو زیر ناف باندھ لیں گے. اور ہماری مائیں بہنیں جو ہے وہ کاندھے تک ہاتھ اٹھا کر کے سینے پر باندھیں گے. اور اس کے بعد میں ثنا پڑھیں گے، یعنی سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک. اور اس کے بعد میں آپ کو پڑھنا ہے الحمد شریف. اس کے بعد میں پڑھنا ہے سورہ قدر، یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. یہ آپ کو پڑھنا ہے ایک بار. اس کے بعد میں 3 مرتبہ چاہیں تو آپ قل هو اللہ شریف پڑھ لیں، چاہیں تو آپ 5 مرتبہ پڑھ لیں. 3 بار کا بھی پڑھنے کا حکم ہے اور 5 بار کا بھی ہے. تو 5 بار پڑھ لیں یا 3 بار پڑھ لیں، آپ کا ذہن جو گواہی دے. بہتر یہی ہے کہ آپ 5 بار پڑھیں. یہ 1 رکعت ہوگی. اسی طرح دوسری رکعت بھی آپ کو مکمل کرنا ہے. اب آپ اس طرح یہ 2 رکعتیں اپنی مکمل کریں گے. اس کے بعد پھر 2 رکعت کی نیت باندھیں گے. پھر اسی طرح پڑھیں گے. کس طرح؟ نیت کر کے سبحانک اللہ الحمد شریف انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ سورۃ قدر پڑھیں گے. اور اس کے بعد میں 3 مرتبہ یا 5 مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے. اب یہ 4 رکعت آپ کی مکمل ہو گئی. اب آپ کو 4 رکعت اور پڑھنا ہے. اچھا، وہ 4 رکعت پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ نیت اسی طرح کریں گے، پھر ثنا پڑھیں گے، الحمد شریف پڑھیں گے. اس کے بعد میں ایک مرتبہ سورۃ قدر یعنی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں گے، اور ایک ہی مرتبہ قل هو اللہ شریف پڑھیں گے. اسی طرح آپ 4 رکعت مکمل کر لیں گے. یہ عبادت کریں. اس کے علاوہ زیادہ سے زیادہ آپ اپنی قضائے عمری پڑھیں، اللہ سے دعا مانگیں، استغفار کریں. اچھا ہاں، یہ 8 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں، پہلے 4 رکعت مکمل کرنے کے بعد میں آپ کو 70 مرتبہ استغفار پڑھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ کو یہ 4 رکعت مکمل کر کے پھر استغفار پڑھنا ہے. اس کے بعد آپ دعا کریں گے. اللہ پاک غفور الرحیم ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے، انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا. اور اس میں یہ جو نفل ہیں پڑھنے سے ہماری روزی میں برکت بھی ہوتی ہے.